بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جناب تبریزی چاہتے تو شیوانی کو بابا صاحب کے ادارے میں پناہ دے سکتے تھے، لیکن روحانیت کے حامل بزرگان دین پیش آنے والے معاملات کو سمجھنے کے باوجود قدرتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ جناب تبریزی نے مستقبل میں دور تک دیکھ لیا تھا کہ شیوانی کی موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے، اور ایسے وقت نوزائیدہ بچے کو دشمن سے بچا کر یہودی میاں بیوی کی پناہ میں پہنچانا ہے۔ آمنہ فرحات بھی روحانیت کی حامل تھی، وہ بھی اس سلسلے میں بہت کچھ جانتی تھی اور جاننے کے باوجود خاموش رہی تھی۔ وہ جناب تبریزی وغیرہ اس بوڑھے کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہوں گے، لیکن وہ مستقبل کے بید کھولنے والے نہیں تھے۔ بہرحال پورس کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی تھی۔ وہ پھر اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کے معاملات میں مصروف ہو گیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سلاح رساں یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں کوئی انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر ہو۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے خود انڈر ورلڈ کے حکمران بننا چاہتے تھے۔ ایسے وقت مسٹری مین کا ماتحت کیری گرانٹ وہاں کا گاڈ فادر بن چکا تھا۔ کیری گرانٹ انیتا کا دیوانہ تھا۔ پورس نے انیتا پر بھی مختصر سا تنویمی عمل کیا تھا۔ اس کے چور خیالات پڑھنے کے باوجود یہ حقیقت معلوم نہ کر سکا تھا کہ انیتا پہلے ہی نمبر 3 کی معمول ہے اور عام حالات میں نمبر 3 کو بھول جاتی ہے۔ اس لیے پورس کو اس کے چور خیالات سے کبھی نمبر 3 کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ادھر نمبر 3 بھی کیری گرانٹ کی اصلیت نہیں جانتا تھا۔ اسے کیری گرانٹ پر شبہ ہوا تھا، اس لیے اس نے انیتا کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا۔ وہ سب انجان کھلاڑی تھے، ایک دوسرے کی اصلیت نہیں جانتے تھے۔ ایسے میں پورس نے انہیں اور الجھا دیا تھا۔ نمبر 3 نے انیتا کے اندر چھپ کر کیری گرانٹ کی تجوری دیکھی تھی، جس میں نوٹوں کی جگہ پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پھر چند گھنٹوں کے بعد اس نے دیکھا تھا کہ وہاں پتھر نہیں رہے تھے، نوٹوں کی گڈیاں واپس آ گئی تھیں۔ یہ تماشا دیکھ کر نمبر 3، کیری گرانٹ اور انیتا سبھی حیران ہوئے تھے۔ نمبر 3 کو یقین ہو گیا تھا کہ کیری گرانٹ ٹیلی پیتھی نہیں جانتا ہے، لیکن کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا کیری گرانٹ کی تجوریاں بھر کر اسے دولت مند بنا رہا ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ بات نمبر 3 کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیری گرانٹ پر تو ایک مسٹری مین نے تنویمی عمل کیا تھا اور اسے معمول بنایا تھا۔ اس کے بعد پورس نے بھی اسے ہپنوٹائز کیا تھا اور نمبر 3 بھی اسے ہپنوٹائز کرنا چاہتا تھا۔ کیری گرانٹ یوگا کا ماہر تھا۔ نمبر 3 نے اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کرنے کی تدبیر کی۔ وہ چاہتا تھا کہ تنویمی عمل کے بعد اسے ہمیشہ کیری گرانٹ کے دماغ میں جگہ ملتی رہے، لیکن وہ بد نصیب تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے کئی معاملات میں ناکام رہا تھا۔ کیری گرانٹ کے سلسلے میں بھی ناکامی ہونے لگی۔ اس نے اپنی معمول انیتا کے دماغ میں رہ کر اسے حکم دیا کہ وہ کافی پیتے وقت اس کی پیالی میں اعصابی کمزوری کی دوا ملائے گی۔ انیتا نے پوچھا، مجھے کافی میں دوا کیوں ملانا چاہیے؟ تم میری محکوم ہو، میرے حکم کی تعمیل کرو، سوال نہ کرو۔ تم اسی طرح چھپ کر آتے رہو گے اور بولتے رہو گے تو میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ وہ حیرانی سے سوچنے لگا، یہ مجھ سے بحث کیوں کر رہی ہے جنہیں تنویمی عمل کے ذریعے معمول بنایا جاتا ہے؟ وہ کوئی سوال کیے بغیر، کسی حیل و حجت کے بغیر احکامات کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا تم میری معمول نہیں ہو؟ میں تمہاری معمول ہوں، لیکن بیویاں اپنے شوہر کی معمول اور محکوم ہونے کے باوجود ان سے بحث کرتی ہیں، ان سے لڑتی جھگڑتی ہیں۔ تم میری بیوی نہیں، معمول ہو، میں حکم دیتا ہوں، اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس نے حکم دیا، بیٹھ جاؤ۔ وہ فوراً بیٹھ گئی۔ اس نے حکم دیا، اپنے منہ پر تھپڑ مارو۔ اس نے اپنے منہ پر ایک تمانچہ مارا۔ وہ حیرانی سے بولا، تم میرے تنویمی عمل کے اثر میں ہو، میری معمولہ اور فرما بردار ہو، میرا یہ حکم بھی مانو اور اس کی کافی میں دعا ملاؤ۔ تم مجھے بیوی سمجھو یا نہ سمجھو، میں ایک بیوی کی طرح لڑتی رہوں گی اور ایک معمول کی طرح احکامات کی تعمیل کرتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، لڑتی رہو، مگر جو کہہ رہا ہوں وہ بھی کرتی رہو۔ تم میرے پاس آؤ گے، مجھے اپنے بازو میں لے کر سینے سے لگاؤ گے، تب تمہارے حکم کی تعمیل کروں گی۔ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا، اسرار کے پردے میں چھپا رہتا ہوں۔ تم مجھ سے بھی چھپنا چاہو گے تو میں تمہیں اپنے دماغ سے باہر تھوک دوں گی، پھر اپنے اندر نہیں آنے دوں گی۔ اس نے بھی یقینی سے پوچھا، کہ تم سانس روک کر مجھے اپنے دماغ سے نکال سکتی ہو؟ کمان، سانس روکو، مجھے نکالو۔ تم تو کتے ہو، میں اس سے پہلے تمہیں اے ڈی جی اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ان تمام سراغ رسانوں کے دماغ سے نکال چکی ہوں جنہیں تم معمول بنانا چاہتے تھے، لیکن کتے کو جتنا بھی دھتکارو وہ دم ہلاتا ہوا آ جاتا ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں کچھ آیا؟ وہ شدید حیرانی سے بولا، تم کون ہو؟ جب میں نے تمہیں ہپنوٹائز کیا تھا تو تم ایک عام سی دوشیزہ تھی، تمہارے اندر کوئی غیر معمولی صلاحیت نہیں تھی، مگر اب تم بڑے بڑے دعوے کر رہی ہو۔ میں کیسے مان لوں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے معاملات میں تم مجھے ناکام بنا رہی تھی؟ جب یہاں سے بھی ناکام ہو کر جاؤ گے تو مان لو گے تم یہاں انڈر ورلڈ کے ٹیلی پیتھی جاننے والے گاڈ فادر کو ٹریپ کرنے آئے تھے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کوئی گاڈ فادر نہیں ہے، گاڈ مدر ہے اور وہ میں ہوں۔ میں ٹیلی پیتھی جانتی ہوں، ابھی تمہارے دماغ میں آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے سانس روک لیا
امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا نمبر 3 اس کے دماغ سے نکل گیا۔ پورس نے خیال خانی کی پرواز کرتے ہوئے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، لو میں آ گئی۔ اس نے فوراً ہی سانس روک لیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہاں کے انڈر ورلڈ میں کوئی گاڈ فادر نہیں، گاڈ مدر ہے۔ اس نے انیتا کے دماغ میں پہنچ کر کہا، مجھے یقین ہو گیا ہے، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں کبھی سانپ کو دودھ نہیں پلاتی، میں تمہیں وارننگ دے رہی ہوں۔ میرے انڈر ورلڈ کے معاملات میں مداخلت کرو گے تو میں تمہارے امریکی اکابرین کو نقصان پہنچاؤں گی۔ آئندہ تمہیں میرے اندر جگہ نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر اس نے سانس روک لیا۔ نمبر 3 نے دوبارہ وقفے سے اس کے اندر جانے کی کوششیں کی، لیکن پورس اس کے دماغ کو لاک کر چکا تھا۔ اب وہ انیتا اور کیری گرانٹ کے اندر کبھی نہیں جا سکتا تھا۔ نمبر 3 نے انیتا کے اندر رہ کر اس بنگلے کا فون نمبر معلوم کیا تھا۔ اس نے فون کے ذریعے اسے مخاطب کیا، پھر کہا، تم مجھے اپنے اندر نہ آنے دو، مگر فون پر میری بات سن لو۔ تم بہت حسین ہو، پرکشش ہو، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، پلیز مجھے دشمن نہ سمجھو، مجھے سانپ نہ کہو، مجھ پہ بھروسہ کرو گی تو ہم بہترین دوست بن کر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے۔ میں ایک ہی شرط پر بھروسہ کر سکتی ہوں، میں تم سے نہیں چھپ رہی ہوں، تم جانتے ہو میں اس بنگلے میں ہوں، تم بھی مجھ سے نہ چھپو، میرے سامنے آ جاؤ، مرد ہو مردانگی دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، میں آج شام تک کسی نہ کسی جگہ تمہارے سامنے آؤں گا۔ اچھی طرح سوچ لو، کسی کو ڈمی بنا کر بھیجو گے تو میں اسے زخمی کر کے اس کے دماغ میں گھس کر اس کی اصلیت معلوم کر لوں گی۔ میں تمہارے ہاتھوں سے زخم کھاؤں گا، ثابت کر دوں گا کہ میں ہی تمہارے روبرو ہوں۔ تم اس بنگلے میں رہو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں تم کوئی ہتھیار لے آؤ گے، یہاں آتے ہی مجھے زخمی کر کے پھر ایک بار مجھے اپنی معمول اور کنیز بنانے کی کوشش کرو گے۔ یہاں آنے کی زحمت نہ کرو، میں جا رہی ہوں۔ ابھی تم سامنے آنے کا کہہ رہی تھی اور اب بے اعتمادی کی باتیں کر رہی ہو۔ وہ کہہ لگانے لگی۔ اس نے پوچھا، کیوں ہنس رہی ہو؟ وہ بولی، کیا تم مجھے نادان بچی سمجھتے ہو؟ تم 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے ایک ہو، کسی انڈر گراؤنڈ خفیہ سیل میں رہتے ہو، وہاں سے باہر کیسے نکلو گے؟ اتنی جلدی میرے سامنے کیسے آؤ گے؟ وہ بولا، میں ان 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھ جیسے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو پابندیوں میں نہیں رکھا جاتا ہے، میں آزاد ہوں، ابھی تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ امریکہ کے آزاد رہ کر خیال خوانی کرنے والے اب تک کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا ہوتے رہے ہیں اور مارے جاتے رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے، میں کسی کیڑے سے دوستی نہیں کروں گی۔ اگر ان 10 میں سے ایک ہو تو دوستی کی بات کرو۔ میں حسین بھی ہوں، ٹیلی پیتھی بھی جانتی ہوں، تم میرے لائف پارٹنر بن کر یہاں کے گاڈ فادر بھی بن سکتے ہو، اپنے امریکی آقاؤں کو خوش کر سکتے ہو، یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ ہم 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے جتنے بھی کارنامے انجام دیں، ہمیں زندگی میں انڈر گراؤنڈ سیل سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ ہماری دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ مجھ سے دوستی کرو گے تو میں تمہیں اس پاتال سے نکال لاؤں گی۔ کیسے نکال لاؤ گی میں خود نہیں جانتا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو امریکہ کی کس ریاست میں، کس علاقے میں زمین کے نیچے لا کر چھپایا گیا ہے۔ تم نہیں جانتے، مگر وہ لوگ جانتے ہوں گے جو 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے راشن اور ضروریات زندگی کا دوسرا سامان وہاں پہنچاتے ہوں گے۔ انہیں زیر زمین سیل کا راستہ معلوم ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس طرح ہماری تمام ضرورت کی چیزیں یہاں پہنچائی جاتی ہیں۔ ہم نے 10 کے سوا کسی 11ویں شخص کو نہ دیکھا ہے، نہ کسی کی آواز سنی ہے۔ تم ایسی مجبوری اور غلامی کی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ جب ہم ایسی زندگی گزارنے کے لیے یہاں آئے تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بہت سی محرومیاں ہمیں اندر ہی اندر بے چین کرتی رہیں گی اور تڑپاتی رہیں گی۔ یہ جگہ ایئر کنڈیشنڈ ہے، لیکن مجھے صبح کی تازہ اور ٹھنڈی ہوا یاد آتی ہے جو کبھی نہیں ملی۔ ہم کبھی سورج اور چاند ستاروں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہماری زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں کسی بھی 11ویں مرد اور 11ویں عورت کا داخلہ ممنوع ہے۔ انیتا نے کہا، تمہارے حالات سن کر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میں تم سے صرف ہمدردی نہیں کروں گی، تمہارے کام بھی آؤں گی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بری طرح بیمار پڑ جاؤ تو پھر وہ تمہارے علاج کی خاطر تمہیں وہاں سے نکالنے پر مجبور ہو جائیں؟ ہم 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں میں ڈاکٹر بھی ہیں، مکینک اور انجینئر بھی ہیں۔ جو بیمار پڑتا ہے اس کا علاج یہیں ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو ہارٹ پرابلم ہو، گردے ناکارہ ہو جائیں یا کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس کے لیے آپریشن تھیٹر میں لے جانا ضروری ہو جائے، تب تو وہ اس مریض کو اس اسپتال سے باہر لائیں گے۔ نہیں، اگر ہم 10 میں سے کوئی بھی یہاں ناقابل علاج ہوگا اور اسے یہاں سے باہر لے جانا ضروری ہو جائے گا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم سب اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہو، اپنے ملک اور قوم کی خاطر زندہ دفن ہو گئے ہو، تو کیا اس کے عوض وہ تمہارا علاج بھی نہیں کرائیں گے؟ صرف اس لیے گولی مار دیں گے کہ تمہیں وہاں سے زندہ نہ نکالنا پڑے؟
ہاں اگر ہم مردہ ہو کر وہاں سے نکلیں گے تو دشمن مردے کے دماغ میں نہیں آ سکیں گے اور نہ ہی وہاں کا راستہ معلوم کر سکیں گے۔ انیتا تھوڑی دیر تک خاموش رہی۔ واقعی انہوں نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ وہاں تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ پورس انیتا کے اندر رہ کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پھر انیتا اس کی مرضی کے مطابق بولی، اس میں شبہ نہیں کہ بڑی سخت پابندیاں ہیں، وہاں تک پہنچنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن مجھ سے رابطہ رکھو گے اور اس انڈر گراؤنڈ سیل کی ایک ایک بات مجھے بتاتے رہو گے تو میں وہاں تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لوں گی۔ اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے پھر بھی میں یہاں سے نکلنے کی امید میں تم سے رابطہ رکھوں گا۔ ابھی جا رہا ہوں، یہاں ڈنر کا وقت ہو چکا ہے، میں کھانے کے بعد تم سے رابطہ کروں گا۔ جانے سے پہلے مجھ سے سچ بولو، کیا واقعی وہاں سے رہائی چاہتے ہو اور کیا رہائی پانے کے لیے مجھ پر بھروسہ کرو گے؟ تم رہائی کے لیے میری بے چینی اور تڑپ کو نہیں سمجھ سکتی۔ اگر تم مجھے اپنے اندر آنے دو گے تو میں تمہاری محرومیوں کو اچھی طرح سمجھ سکوں گی۔ تمہارے اندر رہ کر وہاں کے حالات معلوم کرتی رہوں گی۔ کیا مجھے اپنے اندر آنے دو گے؟ مجھے تمہاری بات مان لینا چاہیے، شاید تم میری نجات کا ذریعہ بن جاؤ، لیکن مجھے سوچنے اور ہر پہلو پر غور کرنے کا موقع دو۔ اب میں کل صبح تم سے رابطہ کروں گا۔ اس نے فون کا رابطہ ختم کر دیا۔ وہ اب تک اپنے ایک اعلی کار کے ذریعے فون پر بول رہا تھا۔ رابطہ ختم کرنے کے بعد وہاں سے ہزاروں میل دور دماغی طور پر انڈر گراؤنڈ سیل میں حاضر ہو گیا۔ سر جھکا کر اپنے حالات پر غور کرنے لگا۔ اور اس نے نمبر 3 کے لب و لہجے سے اس کے درد و کرب، اس کی محرومیوں کو بڑی حد تک سمجھا تھا۔ اسے امید تھی کہ نمبر 3 انیتا سے پھر رابطہ کرے گا۔ اگر نمبر 3 صدقے دل سے رہائی پانے کے لیے انیتا سے رابطہ کرتا تو یہ ایک بہت بڑا اور بہت اہم معاملہ ہوتا۔ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے انیتا ایک کمزور مہرہ تھی۔ اس نے بابا صاحب کے ادارے کے انچارج خلیل بن مکرم سے رابطہ کیا، پھر کہا، مجھے ایک بہت ہی ذہین، حاضر دماغ اور ٹیلی پیتھی جاننے والی کی ضرورت ہے۔ اسے میرے ساتھ رہ کر ایک اہم رول ادا کرنا ہے۔ اسے چند گھنٹوں میں لندن پہنچنا چاہیے۔ خلیل بن مکرم نے کہا، یہاں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی طالبہ ہے، اس کا نام علیزہ ہے، اس کی آواز سنو، اس سے باتیں کرو، وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی تو اسے ابھی یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا۔ اس کی آواز سنائی گئی۔ پورس نے اس کے اندر پہنچ کر کہا، میں پورس بول رہا ہوں، میں نے تمہیں مخاطب کرنے سے پہلے تمہارے مختصر سے خیالات پڑھے ہیں، میں کسی حد تک مطمئن ہوں۔ وہ بولی، سر میں نے یہاں ٹریننگ کے دوران میں ہر شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی، میں بہت کچھ سیکھ لوں گی۔ وہ بولا، لندن چلی آؤ، سفر کے دوران میں تمہیں یہاں کے حالات بتاؤں گا، انیتا کے دماغ میں پہنچاؤں گا، تم اس کے خیالات پڑھتی رہو گی کیونکہ تمہیں اسی کا رول ادا کرنا ہے۔ پورس نے اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ 10 ٹیلی پیتھی جاننے والے بہت ہی خطرناک پراسرار بلا بن کر تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے حواس پر چھائے ہوئے تھے۔ اس انڈر گراؤنڈ سیل تک پہنچنا تقریباً سبھی کے لیے ناممکن تھا۔ اب ایسے حالات پیدا ہو رہے تھے کہ نمبر 3 انیتا کا دوست بن جاتا تو شاید اس خفیہ زیر زمین اڈے تک پہنچنے کا کوئی راستہ نکل آتا۔ چین کے ٹیلی پیتھی جاننے والے کبھی اپنے ملک سے باہر نہیں گئے، یہ ان کی دانشمندی تھی۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ سکتے تھے۔ اگر جسمانی طور پر کہیں جاتے تو دشمن سے ضرور سامنا ہوتا۔ وہ اپنی ذہانت اور دلیری کے باوجود زخمی ہو سکتے تھے، بیمار پڑ سکتے تھے اور کسی حادثے کا شکار ہو کر دماغی طور پر کمزور ہو سکتے تھے۔ ایسے وقت دشمنوں کو اپنے اندر آنے سے نہیں روک سکتے تھے، وہ ایسی نادانیوں سے بچ رہے تھے۔ اسی لیے ان کا ایک بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اب تک کسی کے ہاتھوں مارا نہیں گیا تھا، ورنہ دوسرے ممالک میں ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہوتے رہتے تھے اور مرتے رہتے تھے۔ ان کی اس حکمت عملی سے دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے تجسس میں مبتلا رہتے تھے کہ وہ اپنے ملک کے اندر رہ کر کیا کر رہے ہیں اور کس طرح ان کے اہم رازوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیل میں ٹرانسفارمر مشین تیار کرنے کے بعد الپا کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ اس کی اپنے ملک میں اتنے مسائل پیدا ہو رہے تھے کہ وہ چینی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتی تھی۔ روس میں بھی تیج پال وغیرہ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے تھے، انہیں بھی چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ فرانس نے حال ہی میں مشین تیار کی تھی، وہاں نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے حفاظتی انتظامات میں مصروف رہا کرتے تھے۔ امریکہ بھی مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے حملے سے محفوظ تھا۔ وہ 10 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے بڑی کامیابی سے مختلف ممالک کے معاملات میں مداخلت کرنے لگا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے نمبر 3 کی وجہ سے کچھ پریشان ہو گئے تھے، ویسے انہیں اتنا اطمینان حاصل تھا کہ وہ چین کے اندرونی معاملات کی جاسوسی کر سکتے تھے۔ اس طرح صرف امریکہ اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے جاسوس چین کے سرکاری اداروں میں اپنے اعلی کار بنا رہے تھے۔ انہیں چین سے جتنی دشمنی تھی اتنی ہی بابا صاحب کے ادارے سے بھی تھی، کیونکہ ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ بابا صاحب کے ادارے سے ہی وہاں پہنچایا گیا تھا۔ ان کے لیے یہ بات بھی ناقابل برداشت تھی کہ چین میں بابا صاحب کے ادارے کی ایک شاخ قائم کی گئی تھی
اور وہاں دوسری تعلیمات کے علاوہ اسلامی تعلیمات بھی دی جاتی تھیں۔ پچھلے 10 ماہ کے عرصے میں 20 چینی باشندوں نے جناب عبداللہ واسطی کے ہاتھوں دین اسلام قبول کیا تھا۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا نمبر 4 5 ماہ تحت ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ خیال خوانی کے ذریعے چین پہنچتا رہتا تھا، وہاں کے کئی شعبوں میں اعلی کار بنا کر ان کے دماغوں میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے ماتحتوں سے کہا، بابا صاحب کے ادارے میں داخل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فرانس میں انہوں نے بابا صاحب کے ادارے کو فولادی قلعہ بنا رکھا ہے، ہم یہاں اس ادارے کو مضبوط قلعہ بننے نہیں دیں گے، تم سب اس ادارے کے اندر پہنچنے کا راستہ نکالو۔ اس ادارے میں سینکڑوں چینی طلبہ و طالبات تعلیم و تربیت حاصل کر رہے تھے، بڑی عمر کے لوگ بھی وہاں کے مختلف شعبوں میں طرح طرح کے ہنر سیکھ رہے تھے۔ فرانس سے بابا صاحب کے ادارے کے کئی ماہرین کو وہاں بلایا گیا تھا، وہ ماہرین بڑی ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کر رہے تھے۔ علی اور احمد زبیری وہاں مارشل آرٹ اور جمنازیم کے شعبوں میں طلباء اور طالبات کو ٹریننگ دیتے رہتے تھے۔ للی، ماریا اور دلیر افریدی وہاں کی انتظامیہ میں اہم فرائض ادا کر رہے تھے۔ چینی حکام وہاں کی تعلیم و تربیت سے بہت متاثر تھے۔ جناب عبداللہ واسطی اپنے حجرے میں بیٹھے عبادت میں مصروف رہتے تھے اور روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس ادارے کے ایک ایک فرد کو چیک کرتے رہتے تھے۔ ایسے وقت انہیں معلوم ہوتا رہتا تھا کہ وہاں آنے والے صدقے دل سے تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں یا کسی سازش کے ارادے سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس ادارے میں مستقل رہنے والوں کے دماغوں کو لاک کیا گیا تھا، کوئی مخالف ان کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ صبح آنے اور تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد شام کو واپس جانے والے افراد کو خاص طور پر چیک کیا جاتا تھا۔ نمبر 4 نے اس ادارے میں داخل ہونے کی پہلی کوشش کی۔ ایک چینی باڈی بلڈر مارشل آرٹ سیکھنے کے لیے اس ادارے میں جایا کرتا تھا۔ نمبر 4 نے اسے ٹریپ کیا، ہپنوٹزم کے ذریعے اسے اپنا معمول بنایا۔ وہ باڈی بلڈر دوسری صبح بابا صاحب کے ادارے میں جا کر تربیت حاصل کرنے والا تھا۔ نمبر 4 اس کے اندر رہ کر وہاں کے ایسے اہم شعبوں تک پہنچ سکتا تھا جہاں صرف خاص افراد کو جانے کی اجازت ملتی تھی۔ دوسری صبح وہ باڈی بلڈر ادارے کے داخلی گیٹ میں آیا، وہاں اس نے ایک مشین میں اپنا شناختی کارڈ پنچ کیا۔ نمبر 4 اس کے اندر تھا۔ جب وہ کارڈ پنچ کرنے کے بعد گیٹ کھول کر داخل ہوا تو اچانک ہی نمبر 4 کی سوچ کی لہریں اس کے دماغ سے نکل گئیں۔ اسے حیرانی ہوئی کہ وہ اچانک کیوں نکل آیا ہے۔ اس نے دوسری بار اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس کی سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ گئیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا وہ معمول اور محکوم بابا صاحب کے دائرے میں قدم رکھتے ہی کہاں گم ہو گیا ہے۔ خیال خوانی کی لہروں کو اس کا دماغ نہیں مل رہا تھا۔ نمبر 4 کے ایک ماتحت نے اس سے کہا، سر ابھی میں ایک طالبہ کے دماغ میں تھا، وہ مجھے محسوس نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ جیسے ہی ادارے کے گیٹ سے اندر گئی میری سوچ کی لہریں خود بخود واپس آ گئیں۔ میں دوبارہ اس کے دماغ میں جانا چاہتا ہوں لیکن میری سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ رہی ہیں۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا، اس طالبہ کا تو دماغ ہی کہیں غائب ہو گیا ہے۔ جب شام کو وہ طالبہ اور باڈی بلڈر ادارے سے نکل کر باہر آئے اور اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو ان خیال خوانی کرنے والوں کو پھر ان کے اندر جگہ مل گئی۔ نمبر 4 نے باڈی بلڈر سے کہا، تم میرے معمول اور محکوم ہو، اس ادارے میں داخل ہوتے ہی تمہارا دماغ کہاں گم ہو گیا تھا، تم میری سوچ کی لہروں کو نہیں مل رہے تھے۔ ایسے وقت جناب عبداللہ واسطی نے کہا، یہ روحانی ٹیلی پیتھی ہے، جس طرح تم کسی ایک کے دماغ کو لاک کر دیتے ہو اسی طرح ہم روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے پورے ادارے کو لاک کر دیتے ہیں۔ اس ادارے کے احاطے کے اندر کبھی کسی کی خیال خوانی کی لہریں نہیں آ سکیں گی۔ تم نے آج آزمایا ہے، ساری زندگی بھی آزماتے رہو تو دشمن بن کر کبھی یہاں قدم نہیں رکھ سکو گے۔ ان امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرح اسکاٹ یارڈ کے سراغ رسانوں نے بھی یہی کوششیں کی تھیں اور اس ادارے کے اندر پہنچنے میں ناکام رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی تمام دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے فرانس میں بابا صاحب کے ادارے کے اندر پہنچنے کی ناکام کوششیں کر چکے تھے۔ انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ وہ اس ادارے کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 4 نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم اس ادارے کے باہر اپنے مطلوبہ افراد کو ٹریپ کر سکتے ہیں۔ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کا ایک راستہ بند ہو تو دوسرے کئی راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ روحانی ٹیلی پیتھی ہر جگہ رکاوٹ نہیں بنے گی۔